والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العلي العظيم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد جمیع سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کا انگنت بے شمار لا تعداد شکر کہ اس نے ہمیں کائنات کی مخلوقات میں سے افضل، اکرم، اعز، اشرف، احسن پیدا کیا۔ مزید برآں اس نے ہم پہ کرم کیا۔ آقا نامدار، آقا عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، والی کون و مکان، شاہد ما طغی، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، آقائی و مولائی و ملجائی و مأوائی، حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ مزید برآں ہم پہ کرم کیا کہ آج کے اس عظمت والے، برکت والے، رحمت والے دن میں یہ سعادت ہمارے مقدر میں فرمائی کہ ہمیں اپنے گھر میں آنا نصیب فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں مستجاب فرمائے۔ جو کچھ صحیح ٹوٹا پھوٹا بیان کیا جائے گا اس پر ہم ساروں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان نصیحتوں کا ذکر اللہ نے سورہ لقمان میں بیان فرمایا۔ ان نصیحتوں میں سے بہت ساری نصیحتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے سیدنا لقمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائے،
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے شکر بجا لایا، اللہ کا شکر گزار بندہ بنا، تو اس کا وہ شکر کرنا اپنے لیے ہے، اس کا بدلہ، اس کا انعام، اس کا اجر، اس کا ثواب اسی کو ملے گا۔ شکر اللہ کا ادا کر رہا ہے، نعمت اللہ نے دی، اس پر اس نے فقط کیا کہا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اس پر اس نے شکر کیا، اللہ نے نعمت بھی دی، اور اس شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ وَمَن کَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا، تو فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، بے شک میرا رب غنی ہے اور کریم ہے، بے نیاز ہے اور کریم ہے۔ اللہ ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے، اگر ہم اللہ کا شکر کریں گے تو اس کا فائدہ، اس کا نفع ہمیں خود ہی ملے گا، لیکن اگر ہم ناشکری کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر میری دی ہوئی نعمتوں پر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بالضرور میں تمہارے ان نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا، لیکن ناشکری کریں گے تو اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج جہاں ہم بہت سارے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت ساری آزمائشوں میں ہیں، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ناشکری کا بھی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے، 3 وقت کھانا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، آرام سے رات کو سکون سے سوتے ہیں، اللہ نے اولاد جیسی نعمت بھی دی ہوئی ہے، اللہ نے وقت گزارنے کے لیے روزگار بھی دیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، بازار کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، بس یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ تو جو سب کچھ ٹھیک ہے اس پر ہم شکر کیوں نہیں کر رہے؟ ایک معاملے میں کچھ تھوڑی کمی ہو گئی ہے تو ہم اسی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو اس لیے اگر اس طرح ناشکری کرنے سے، اس طرح شکوہ کرنے سے، شکایت کرنے سے وہ چیز تو نہیں آتی، وہ چیز لوٹتی تو نہیں ہے، لیکن جو شکر کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام ہوتا ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ جس حال میں ہو، اللہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، صلہ دینے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے، ہم اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، باقی اگر بیماری آ گئی تو یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو بجائے شکوہ کرنے کے، بجائے شکایت کرنے کے، بجائے منہ پر کلمہ شکوہ لانے کے، ہمیں ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ یہ بندہ مومن کی پہچان ہے۔ بندہ مومن ناشکری نہیں کرتا۔ اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے حرمین شریفین کا سفر بھی ہوتا ہے، بہت سارے احباب آپ میں سے جو گئے ہوئے ہیں، وہاں پر ہوٹل میں کبھی تنگی ہو جاتی ہے، کبھی فلائٹ تاخیر سے ہو جاتی ہے، کبھی بس تاخیر سے ہو جاتی ہے، کبھی آپ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں کسی وجہ سے وہاں سے اٹھا دیتے، تو ہم فوراً منہ پر کیا لے کر آتے ہیں؟ کلمہ ناشکری لے کر آتے ہیں۔ یہ شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ وہاں کا سفر کروا دیا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ شکر بجا لانا ہے،
بیٹی مل جائے تو منہ بنا لیتے ہیں۔ کیا بیٹی ملنا یا بیٹا ملنا ہمارے اختیار میں ہے؟ وہ بھی تو دیکھیں جن کے ہاں کوئی نعمت نہیں ہے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے۔ تو اس لیے بیوی مل جائے، اس میں کوئی تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہو تو ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھے جن کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ہونی چاہیے۔ تو ہم ہر حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ دال مل جائے، پانی والی مل جائے، اس پہ شکر کریں، چونکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس پانی والی دال بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کی حقیقت یہ ہے نعمت کا تصور اور اس کا اظہار، یہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ نعمت کا تصور ہونا کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اور پھر زبان سے، دل سے، اپنے اعضاء سے اس کا اظہار کرنا، اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، یہ اس کا اظہار، اس چیز کا نام کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور ناشکری کیا ہے؟ نعمت کو بھول جانا، نعمت کو یاد کرنا شکر ہے، اور نعمت کو بھول جانا ناشکری ہے، اور نعمت کو چھپانا بھی ناشکری ہے۔ بھول جانا بھی ناشکری، اور اس کو چھپانا بھی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ جبکہ تفسیر صراط الجنان میں شکر کی تعریف یہ لکھی گئی ہے، کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے، کسی نے آپ پر احسان کیا، چاہے اللہ نے کیا یا اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے نے کیا، کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ شکر ہے۔ کسی بندے نے آپ پر احسان کر دیا تو آپ کہتے ہیں یعنی اس کا شکر بجا لائے، آپ کی بڑی مہربانی۔ کوئی آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ کو جلدی، تو اس نے آپ سائڈ پر ہو کے آپ کو راستہ دے دیا، آپ نے کہا یہ بھی کیا ہے؟ شکر ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا ہے، ہم اپنے جسم کو دیکھیں تو سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو اللہ کی ایک بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اس پر اللہ کا زبان سے ذکر کرنا، دل سے ذکر کرنا، اپنے اعضاء سے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ کسی کے نعمت اور احسان کی وجہ سے زبان، دل یا جسم کے کسی حصے سے اس کی تعظیم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں۔ خوشحالی میں شکر کرنے والا، جب آپ خوشحال ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی کمی نہیں ہے، پھر آپ شکر کرتے ہیں تو شاکر ہیں۔ کہا جائے گا بندہ کیا کرنے والا ہے؟ شکر کرنے والا ہے۔ لیکن مصیبت میں شکر کرنے والا، حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، گھر بھی اپنا نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، روزگار بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایسے بندے کو شکور کہا جائے گا، بڑا شکر کرنے والا۔ خوشحالی میں شکر کرنے والا شاکر، اور مصیبت میں شکر کرنے والا شکور ہے۔ عطا پر، اللہ کی طرف سے کچھ چیز ملے اس پر شکر کرنے والا شاکر ہے، اور اللہ کی طرف سے کچھ نہ ملے، نہ ملنے پر شکر کرنے والا شکور ہے۔ ملنے پر شکر کرنے والا شاکر، شکر کرنے والا، اور نہ ملنے پر اللہ کا پھر بھی شکر بجا لائے، ایسے بندے کو شکور کہا جائے گا، بڑا شکر کرنے والا۔ اسی طرح شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ ناشکری کرنے سے بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اللہ نے رزق دیا، ہمیں رزق کی نقدری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں روٹیاں ہوتی ہیں تو نالیوں میں جا رہی ہوتی ہیں، کسی شادی حال میں چلے جاتے ہیں تو اتنا سالن ڈال لیتے ہیں کہ وہ پھر ختم نہیں ہوتا، پھر وہ کہاں پہ جاتا ہے؟ نالیوں میں جاتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نقدری ہے۔ اور جب نقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، پھر اللہ کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، شکر کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمتوں میں آ جاتا ہے۔
ایسے بندے پر اللہ کے کرم ہوتے ہیں، اللہ کے فضل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جسے 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی، اسے دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی، جس کو 4 چیزیں اللہ نے عطا فرما دی۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل۔ جس بندے کو شکر کرنے والا دل مل گیا، سمجھ لیں کہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ جس کو شکر کرنے والا دل مل جاتا ہے نا، اس کو اتنا ملے یا اتنا ملے یا کچھ بھی نہ ملے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ ہر حال میں وہ کہتا ہے الحمدللہ، ہر حال میں۔ یہ نہیں کہ زبان سے الحمدللہ کہہ رہا اور چہرے کو بگاڑ رہا ہو، نہیں، زبان پہ بھی الحمدللہ ہوتا ہے، چہرے پر بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ جس کو شکر کرنے والا دل مل جائے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا ذکر کرنے والی زبان، جس کے زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا ہے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے رہتے ہیں، جس کو ایسی زبان مل جاتی ہے، اس کی زبان پر گالی نہیں ہوتی، اس کی زبان پر بدتمیزی نہیں ہوتی، اس کی زبان پر بے ادبیاں نہیں ہوتی، اس کی زبان پر گستاخیاں نہیں ہوتی، اس کی زبان پر کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، اس کی زبان پر جب بھی ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جس بندے کو ایسی زبان مل جائے، سمجھ لیں اس کی دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ اللہ سے ایسا دل مانگے، ایسی زبان مانگے۔ اور فرمایا تیسری چیز، آزمائش پر صبر کرنے والا بدن۔ اگر کبھی مصیبت آ جائے، بیماری لگ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پیارا بچھڑ جائے، مصیبت آ جائے، اس مصیبت پر ہائے ہائے نہ کرے، شکوے نہ کرے، شکایتیں نہ کرے، بلکہ اس پر بھی کیا کرے؟ صبر کرے اور الحمدللہ کہے۔ جس کو ایسا بدن مل گیا اس کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اور فرمایا چوتھی چیز دنیا میں جس کو مل گئی، یہ 4 چیزیں جس کو مل گئی، سمجھ لیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ فرمایا اپنے آپ پر اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی جس کو مل گئی، نہ اپنے آپ پر خیانت کرتی ہے اور نہ اپنے شوہر کے مال میں خیانت کرتی ہے، جس کو ایسی بیوی مل گئی، سمجھ لیں اس کو دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی۔ تو اس کے اندر ہمارے موضوع کے حوالے سے کہ جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اب شکر پیدا کیسے ہو؟ یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم شکر نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہمیں شکر کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ کا دل کیسے شاکر ہوگا، شکر پیدا کیسے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرما رہے تھے خصلتانی من کانتا فیہ کتب اللہ شاکرا صابرا، 2 خصلتیں، 2 عادتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر یہ 2 عادتیں ہوں گی، اللہ کے ہاں ایسے بندے کو شاکر لکھا جائے گا، ایسے بندے کو صابر کہا جائے گا، یہ بندہ شکر کرنے والا ہے، یہ بندہ صبر کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ تَكُونَا فِيهِ، اور جس میں یہ 2 عادتیں نہیں ہوں گی، لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا، اللہ ایسے بندے کو نہ تو شاکر لکھے گا اور نہ صابر لکھے گا۔ 2 عادتیں ہوں گی، اللہ کے ہاں شاکر بھی ہے اور صابر بھی ہے۔ صابر کون ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صابر لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو شاکر ہیں اور صابر ہیں؟ اللہ ان کو لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ شاکر ہے، یہ بندہ شکر کرنے والا ہے۔ فرمایا من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ، وہ بندہ جب
دین کا معاملہ ہو، جب اپنے دین کی طرف دیکھے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ اگر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس بندے کو دیکھتا ہے کہ جو 5 نمازوں کے ساتھ روزے بھی رکھتا ہے، اور اگر یہ 5 نمازوں کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو اس بندے کو دیکھتا ہے جو 5 نمازوں کے ساتھ روزے بھی رکھتا ہے اور ساتھ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، پھر اس بندے کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ رات کے تہجد بھی ادا کرتا ہے۔ اگر یہ تہجد بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، پھر اس بندے کو دیکھتا ہے جو تہجد کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ یعنی جب دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، اور جب اپنی دنیا کا معاملہ آئے، جب کون سا معاملہ ہے؟ دنیا کا، پیسے کا معاملہ ہے، گاڑی کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہو، پھر اوپر والے کو نہ دیکھے بلکہ اس کو دیکھے جو اس سے نیچے ہے۔ جب اس طرح کا ہو اور پھر اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کے ہاں ایسے بندے کو صابر اور شاکر لکھا جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے۔ ایسا نہیں کہ آپ 5 نمازیں پڑھتے تو اس کو دیکھ کر جو نہیں پڑھتا تو آپ کیا کریں؟ تکبر کا اظہار نہیں۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو، تاکہ میں نے اس سٹیج پہ پہنچنا ہے، اس پہ پہنچ گئے تو اس سے اوپر والے کو دیکھیں تاکہ میں نے اس سٹیج پہ پہنچنا ہے۔ اور جب دنیا کا معاملہ ہو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، اللہ کے ہاں آپ کو شاکر بھی لکھ دیا جائے گا اور صابر بھی لکھ دیا جائے گا۔ اور جو بندہ ایسا نہیں ہے، دین کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اوپر والے، جیسے آج کل اکثر ہمارے ہاں یہ المیہ ہے، دین کے معاملے میں ہم نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ ہم ناشکری کرتے ہیں، میں تو اتنی محنت کرتا ہوں اور وہ 2 گھنٹے لگاتا ہے، وہ لاکھوں کما لیتا ہے، میں اتنی محنت کرتا ہوں اور چند ہزار بھی نہیں ملتے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے پھر اللہ کے ہاں ایسے بندے کو صابر بھی نہیں لکھا جاتا اور شاکر بھی نہیں لکھا جاتا۔ تو حدیث پاک میں ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا اور اللہ کا صابر بندہ بننے کا طریقہ بتا دیا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ تو ہم شکر گزار ہیں، ہم صبر کرنے والے ہیں۔ اور جب دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا، دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھا، تو ہم نہ شکری کرنے والے ہیں اور بے صبری کرنے والے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑے شاکر، سب سے بڑے شکر گزار کرنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماہ، کہ حضور پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ کتنی عبادت؟ حتی تتفتر قدماہ، اتنی عبادت فرماتے کہ حضور کے قدم مبارک میں پھٹن آ جاتی، ورم آ جاتا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، حضور آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں پوری رات؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرمایا، بلکہ آپ کی وجہ سے تو پوری امت کی بخشش ہوگی، آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یعنی جن کی وجہ سے دنیا و آخرت بنی، جن کی وجہ سے جنت کو بنایا گیا، جن کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے کتنے شکر گزار بندے ہیں کہ پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اللہ کی عبادت فرماتے ہیں۔ اور پوچھنے پر کہتے کیا ہے؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارے حضور کا عمل تو یہ ہے، اور ہم 5 نمازیں بھی نہ پڑھیں تو اللہ کا شکر کیسے ہوگا؟ ہمارے اعمال سے، ہماری زبان سے، ہمارے دل سے ہر وقت اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہیں
تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے نہیں ہیں۔ اور پھر جو بندہ یہ کام کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ فرماتا ہے، نعمتیں دینے والا کہہ رہا ہے، گننا چاہو تو لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کر سکتے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ کوئی کھاتا ہے، کوئی کھانے کی چیز کھاتا ہے اور اس پہ الحمدللہ کہتا ہے، ایک لقمہ کھایا الحمدللہ، پھر لقمہ کھایا الحمدللہ، کوئی چیز پی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس پہ پھر اللہ کی حمد کی، اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا۔ یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ کس نے دیا؟ یہ بھی اللہ نے دیا۔ اس کھانے کے بعد ہم نے فقط کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ پینے کے بعد کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ اس کھانے پہ بھی راضی ہو جاتا، اس پینے پہ بھی راضی ہو جاتا۔ اور آخری حدیث اللہ کے حبیب بندہ مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، بخشش کے 100 بہانے ہیں، بس بندہ آتا ہی نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو آج اس محفل کے بعد، اس مجلس کے بعد، آج جمعہ کی تقریب کے بعد آپ اپنے آپ سے عہد کریں، کوئی بھی معاملہ ہو جائے دنیا کا، ہر نعمت پر بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے اور ہر مصیبت پر بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ نعمت پر شکر کرنے والا شاکر اور مصیبت پر شکر کرنے والا شکور، بڑا شکر کرنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا عجباً لامر المومن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ اگر مومن کو تو ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ شان اللہ نے فقط بندہ مومن ہی کو عطا فرمائی ہے۔ وہ کیسے ہر معاملے میں خیر ہے، کیسے ہر معاملے میں بھلائی ہے؟ فرمایا ان اصابتہ سراء، اگر بندہ مومن کو خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اچھائی ملتی ہے، اولاد کی نعمت ملی، کاروبار کی نعمت ملی، کوئی اور نعمت ملی، کوئی خوشی ملی، اور اس نے اس خوشی کے ملنے پر اللہ کا شکر بجا لایا، فکان خیر اللہ، اللہ اس نعمت پر ملنے والی جو اس نے شکر کیا، اللہ اس شکر پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر بندہ مومن کو کوئی مصیبت ملے، خوشی ملی تو اس نے کیا کیا؟ شکر کیا، اس شکر کرنے پر بھی اللہ نے اجر عطا فرما دیا۔ اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچ گئی، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی قریبی اس کا فوت ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی اور اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہو گیا جو مصیبت میں آتا ہے، فرمایا اگر بندہ مومن کو کوئی مصیبت پہنچی، صبر اور کچھ نہیں کیا، فقط اس نے کیا کیا؟ صبر کیا، فکان خیر اللہ، اللہ تعالیٰ اس صبر پہ بھی اس کو اجر عطا فرما دے گا۔ کتنا آسان ہے بندہ مومن کا معاملہ۔ تو آج تہیہ کر لے، مجھ سمیت ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے جلد باز ہیں، بڑے بے صبرے ہیں، بڑے ناشکرے ہیں، فوراً ہم ناشکری کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک طرف اللہ کی کروڑ ارب نعمتیں، اور ایک تھوڑی سی کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کو ہم سامنے رکھ کے ناشکریاں شروع کر دیتے ہیں۔ آج تہیہ کر لے، دال مل رہی ہے نا پانی میں والی، اس پہ بھی کیا کریں؟ بعض لوگوں کو کچھ کھانا مل رہا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار جو کھانا ہمیں ملتا ہے اگر کتوں کو دیں، کتے بھی نہیں کھاتے، معاذ اللہ۔ ایسی بھی ناشکریاں ہمیں منہ زبانوں سے ملتی ہیں، لیکن ہم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ کس کو دیکھنا ہے؟ وہ لوگ بھی ہیں جن کو یہ دال بھی میسر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ نعمت پر شکر اور مصیبت پر اگر شکر کریں تو شکور، اگر شکر نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شاکر
اور اللہ تعالی ہمیں اپنا صابر بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔